بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خلوص برا سلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کی ہوئی ہے جسے لوگ عاجز ہے مگر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالت کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتا ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کی حالات معلوم کرے اور اس کی کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادت اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شاعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشبیہ نہ ہوئی، خود سامان سفر باندھ اور مکہ پہنچے۔ سیدھی مسجد حرام میں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہا۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی غریبوں کی پردیسوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئی اور دن بھر اس حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس وجہ سے ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس عرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ اس رات کو بھی یہی صورت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا تم کس کام سے آئے ہو، کیا عرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کو قسم، عہد و پیمان دیے، اس بات کے وہ صحیح بتائے، اس کے بعد اپنے غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صبح کو میں جب جاؤں تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھی چلنا، میرے ساتھ نہ ٹھہرنا، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بھی ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پڑھا، پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا
تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے خوبی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اس طرح انہوں نے جا کر پھر آواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمے کی سنتے کتاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کی اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی باپ کا کیا جاتا ہے جسے ڈر کر چھپایا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من میں فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کی ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتے تھے، اور نہ بڑی سے بڑا ظلم اس کو دین کے اشاعت سے نہ ہٹا سکتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اور بھی اسلامی ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔